تو بہرحال جائز کام بھی بہتر ہے، اگر کوئی کر لے اس طرح سے زینت اختیار کرنا تو یہ کر سکتا ہے، بڑے بڑے علماء پہنتے ہیں، لیکن اس میں 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ چاندی کی ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں نگینہ لگا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ بیچ والی انگلی کے بعد والی انگلی میں ہو۔ مرد کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس انگلی میں کوئی انگوٹھی سما گئی اس نے اسی انگلی میں وہ انگوٹھی چڑھا لی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ عورت ہاتھ کے 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتی ہے سونے اور چاندی کی، اور مرد ہاتھ کے تمام انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہن سکتا ہے۔ ہاں، سیدھے اور الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان میں انگوٹھی پہننا یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ کبھی آپ نے سیدھے ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے، کبھی آپ نے الٹے ہاتھ کی انگلی میں بھی انگوٹھی پہنی ہے۔ مرد کے لیے یہ 2 انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، یہ انگوٹھی پہننے کے لیے ہے۔ چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی یہ انگوٹھی کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بیچ کی انگلی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مرد ان انگلیوں میں انگوٹھی پہنے، چنانچہ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی اصبعی هذه او هذه قال فاوما الى الوسطى والتي تلیها او كما قال۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم انگوٹھی پہنے تو سوائے ان انگلیوں کے کسی دوسری انگلی میں انگوٹھی نہ پہنے، اور فرمایا کہ وہ یہ جو انگلی، ایک چھوٹی انگلی ہے چنگلی جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور اس کے بعد والی انگلی، یہ 2 انگلیاں ہیں، دونوں سیدھے اور الٹے ہاتھ، دونوں ہاتھ میں سے کسی بھی ہاتھ کی ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں منع کیا کہ ہم اس کے علاوہ دوسری انگلیوں میں انگوٹھی پہنے۔ بیچ کی انگلی میں مرد انگوٹھی نہیں پہن سکتا، شہادت کی انگلی میں نہیں پہنے گا، انگوٹھے میں انگوٹھی نہیں پہنے گا، یہ خلاف شرع ہے اور گناہ کے کاموں میں سے ہیں۔